السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر میں مردہ کی پہلی رات کو لیلۃ دہن کہتے ہیں۔ یہ رات بہت سخت اور مراحل سے بھری ہوتی ہے۔ بدکاروں کے لیے وحشت ناک جبکہ مومنوں کے لیے بعشت نما ہوتی ہے۔ آج ایک لمبی تفصیلی اور متفقہ حدیث پیش کریں گے جس میں قبر میں نیک اور بدکار انسانوں سے سوال و جواب اور میت کی قبر میں پہلی رات کا تفصیل طور پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ موت کے پہلے کچھ گھنٹے اور پہلے دن روح برزخ کے علاوہ اس مادی بدن کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، کیونکہ دنیا میں روح کو اس مادی بدن سے انس و محبت تھی، اس لیے اب وہ اس بدن پر خاص توجہ رکھتی ہے اور اس کے ساتھ رشتہ اور رابطہ برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ غسل اور دوسرے امور سر انجام دیتے وقت روح اس بدن کے ساتھ رہتی ہے اور اس مادی بدن کو دفن کرتے وقت روح خود کو قبر میں دیکھتی ہے۔ جوں ہی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اسی وقت قبر کی پہلی رات کا آغاز ہو جاتا ہے، اور یہ بہت ہی سخت رات ہوتی ہے جسے میت تجربہ کرتی ہے اور اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ حضرت امام صادق کی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کی نظر میں قبر اور وہاں کے پیش آنے والے تمام احوال عالم برزخ ہیں۔ اس نظریے کے مطابق قبر میں داخل ہونا اور قبر کی پہلی رات موت کے آغاز سے ہی شروع ہو جاتی ہے اور بدن کے دفن ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ اب جن لوگوں کے جسم دفن نہیں ہوتے، یعنی آگ میں جل جاتے ہیں یا پانی میں غرق ہو جاتے ہیں، تو ان کی پہلی رات کیسے گزرتی ہے؟ اس بارے میں امام طبری بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ جو لوگ جل جاتے ہیں یا پانی میں ڈوب جاتے ہیں اور ان کے جسم دفن نہیں کیے جا سکتے تو پھر ان کی قبر کی رات کیسی ہوگی؟ آپ فرمانے لگے کہ مرنے کے بعد کی حالت کا نام قبر ہے، چاہے مرنے والا جل جائے، دریا میں غرق ہو جائے، کوئی شیر وغیرہ نگل جائے، اس قبر کی کیفیت، عذاب و انعام کی کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی ہے، بس جس قدر ہمیں بتایا گیا ہے۔ اس لیے قبر کی نعمتیں یا تکلیفیں کیسے ملیں گی، اس کے بارے میں سوال کرنا بے سود ہے۔ سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رات میں جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو اس میں ہم کہیں جا رہے ہیں، کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، تو جسم ہمارا ہمارے بستر پر ہوتا ہے اور روح کا تعلق ٹہلنے، کسی سے بات چیت کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح روح جو علین میں چلی جاتی ہے اور جسم قبر میں رہتا ہے تو ان دونوں کا لگاؤ اسی خواب کی طرح ہوتا ہے۔ جسم کہاں ہوتا ہے اور وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اب بات کرتے ہیں قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ہم جب قبر پر پہنچے تو لحد تیار نہیں ہوئی تھے۔ لحد تیار ہو رہی تھی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، جو کہ میت کے سرہانے بیٹھے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی آسمان کی طرف دیکھتے اور کبھی لحد کے اندر دیکھتے جو کہ تیار ہو رہی تھی۔ 3 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح دعا مانگی: اے اللہ، میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بندہ مومن جب دنیا کی طرف سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یعنی جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہرے والے فرشتے جنتی خوشبودار جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں: پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل۔ وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ، بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی روح نکال لی جاتی ہے، اور جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اسے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اسے ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے فوراً اس کے کفن اور اس خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے لائی ہوتی ہیں۔ پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں
تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے، تو وہ اس کے دنیا کے ناموں میں سے بہتر نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے آسمان پر لے جاتے ہیں اور اس کے لیے در و دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، تو آسمانوں کے جو دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اس روح کو عزت و احترام کے ساتھ لے کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا نامہ اعمال علین میں لکھ دو۔ علین اور سجین یہ 2 مقامات ہیں۔ ایمان والوں کی روحیں جو ہیں علین میں، ان کا نامہ اعمال لکھا جاتا ہے، اور جو منافقین ہیں، مجرم ہیں، سجین میں لکھا جاتا ہے۔ پارہ نمبر 30 کے اندر، اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ کہ میں نے انہیں دنیا میں پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے، لیکن یہ لوٹنا دنیا کا لوٹنا نہیں ہوگا، یعنی وہ لوٹنے کے بعد یہ بات نہیں ہے کہ قبر میں بیٹھ جائے گا، ہمیں نظر آئے گا، یہ سب کچھ برزخی معاملات ہوں گے۔ آیت نمبر 42 کے تحت نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح قبض ہوتی ہے، لیکن اس کو چٹکی کاٹے تو وہ جاگ جاتا ہے، روح کا تعلق بھی رہتا ہے۔ اس حالت میں بالکل اسی طریقے سے یہ مختلف لائف ہے۔ برزخ کی پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو اس کی قبر میں اسے بٹھا کر پہلا سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ من ربو کا، وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تم میں محبوس کیے گئے وہ کون ہیں؟ تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب جب وہ 3 سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے چوتھا سوال اس سے پوچھتے ہیں تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ان 3 سوالوں کے جواب تمہیں کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق میں ہونے کی تصدیق کی۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھل جائے گا، وہاں اس سے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی، اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جاؤ جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ شخص پوچھے گا کہ اے اللہ کے شخص تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے۔ وہ جواب دے گا میں تیرا عمل صالح ہوں، یعنی نیک اعمال ایک خوبصورت شخص کی شکل میں اس کی قبر میں آئے گا۔ تو پھر وہ شخص کہے گا اے اللہ، اے میرے رب، جلدی کر، فوراً قیامت قائم فرما دے، حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں۔ یعنی مومن کہے گا اے اللہ جلدی قیامت آ جائے، مجھے میرے اعمال کا بدلہ ملے، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، فوراً قیامت آ جائے گی۔ جب کافر و مجرم اور بدکار مسلمان شخص دنیا سے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیاہ چہروں والے فرشتے نازل ہو کر تحت نگاہ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ کہتا ہے کہ اے خبیث روح، چل اب اللہ کے غضب اور ناراضگی کی طرف۔ یہ سن کر روح چھپنے کی کوشش کرتی ہے اور پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، تو وہ ملک الموت اس طرح اسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے خون سے کھینچا جاتا ہے۔ اس کی نسیں اور پٹھے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، اس کی حالت ایسے ہو جاتی ہے جیسے دھنی ہوئی روئی میں سے کانٹے دار چھڑی نکالیں تو روئی کے گالے اس میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھپکنے کے برابر بھی وہاں رہنے نہیں دیتے، حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں، اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے۔ وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں یہ کیسی خبیث روح ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور وہ اس دنیا کا انتہائی قبیح نام لے کر بتاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے۔ اس کے لیے در و دروازے کھولنے کی درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
سورہ الاعراف کی آیت 40 پڑھی، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائے۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس خبیث روح کا نامہ اعمال سب سے نچلی کتاب سجین میں لکھ دو۔ پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پنجا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ الحج کی، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کی روح کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور وہ اپنے جسم میں آ کر گرتی ہے، اور 2 فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ اب اس سے بھی سوال ہوتا ہے۔ وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ پھر وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں محبوس کیے گئے وہ کون تھے؟ تو وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے، اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو۔ اور بخاری میں الفاظ ہیں، اس کے جواب میں فرشتے پھر اس سے چوتھا سوال کیا کرتے ہیں، تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یا جو لوگ سمجھتے ہوئے تھے، کتاب و سنت پر چلنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ تو کیوں نہیں چلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دو اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی۔ اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور ایک قبیہ چہرے والا شخص اس قبیح لباس میں، انتہائی بدبودار لباس میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا، تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غم زدہ کر دیں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا تھا۔ وہ پوچھے گا، تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی۔ وہ جواب دے گا، میں تیرا خبیث عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے، اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا، اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ اللہ پاک سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 میں فرماتا ہے، یعنی جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو، وہ کہیں گے، ہائے افسوس، ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکالا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا، یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچا کہا تھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ اللہ۔